میٹرک کلاس کا 28واں سبق پڑھیں گے ہم. غزل ہے دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا. شاعر ہیں حضرت موہانی صاحب. حضرت موہانی صاحب 1875 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1951 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا. نام سید فضل الحسن، والد کا نام سید اظہر حسن تھا. سلسلہ نسب حضرت امام علی موسیٰ قاسم سے ملتا ہے. موہان ہندوستان میں پیدا ہوئے، میٹرک وہیں سے کیا، پھر بی اے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے کیا. تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس لیے باغی قرار دیے گئے اور کئی بار جیل بھی جانا پڑا. آپ حق گو، بے باک اور درویش مزاج انسان تھے. سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کی خدمت بھی کی. آپ کا انتقال لکھنؤ میں ہوا. حضرت موہانی جدید انداز غزل کے شاعر تھے. صنف غزل کے حوالے سے ان کی شاندار خدمات کے سبب انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے. آپ نے ایک رسالہ اردو معلّہ جاری کیا. آپ کا کلام کلیات حسرت کے نام سے شائع ہو چکا ہے. نکات سخن آپ کی مشہور کتاب ہے. رئیس المتغزلین شاعروں کے یا غزل کہنے والوں کے سردار. نکات سخن شاعری کی باریکیاں یعنی کہ شاعری کے بارے میں لکھا گیا ہے. غزل دیکھ لیجئے. دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا. طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا. نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی ہوئے وفا کا. گناہ گارو چلو عفو الہی، بہت مشتاق ہے عرض خطا کا. جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چونو چرا کا. اس کو دیکھ لیجئے تشریح میں. نثر کی صورت میں اگر دیکھیں، دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا. اس میں دراصل دعا مانگنے والا دو طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر غزل کے حساب سے دیکھیں تو محبوب کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ویسے ہی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے اگر، تو اس حساب سے بھی دیکھ لیں. کیا ہے؟ انسان یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی زبان سے عرض حال بیان کیوں کروں، دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا کہ میری خواہش کیا ہے، کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا. اور جو اللہ کی رضا میں خوش ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے منہ سے فرمائش کریں. اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے اور وہ دے دیتا ہے. اور اگر دیکھیں اسے ہم محبوب کے حساب سے، یعنی عشق مجازی کے حساب سے، عشق حقیقی اللہ تعالیٰ کا اور عشق مجازی دنیا کا یا دنیا میں محبوب کا، اس حساب سے دیکھیں تو بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اپنے محبوب سے لاڈ جتا رہے ہیں کہ بھائی میں کیوں بولوں، آپ کو خبر نہیں ہے کہ میری خواہش کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میری مرضی کیا ہے. طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا. میری طلب بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی جو کرم ہے، مہربانی ہے، وہ تو ایک دریا ہے. اس دریا کے آگے میری جو طلب ہے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی، بہت چھوٹی سی ہے. حالانکہ اپنے تئیں اپنے جانب بہت کچھ ہے، لیکن کرم کے آگے کیا ہے؟ وہ کرم جو ہم پر محبوب کا ہے یا اللہ کا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم،
تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا، اور ہم اپنے محبوب کے اوپر نثار ہو گئے، قربان ہو گئے، اسی کے ہو گئے، بہت فائدے میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو محبت کرتے ہیں ان کی عادت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ در بدر نہیں بھٹکتے بلکہ اپنے محبوب کے ہو کر رہتے ہیں۔ گناہ گارو چلو عفو الہی، بہت مشتاق ہے عرض خطا کا، یہ تو بولا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی۔ گناہ گارو چلو عفو الہی، اے گناہ گارو چلو اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ عفو الہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، بہت مشتاق ہے عرض خطا کا، صرف اس چیز کی مشتاق ہے، انتظار کر رہی ہے کہ خطا کار آئے اور اپنی غلطی مان لے، یا صرف آ کے دربار میں حاضری دے دے اور بخشنے والا اس کو بخش دے گا۔ خطا کا گناہ گارو چلو عفو الہی، بہت مشتاق ہے عرض خطا کا۔ جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چوں شرع کا۔ اور وہ جو بھی کرے، چاہے اللہ کی بات اگر آپ کر رہے ہو سینس میں دیکھ رہے ہو، عشق حقیقی میں، عشق مجازی میں، چاہے بات محبوب کی ہو دنیا کے، چاہے بات محبوب ہو کی ہو اللہ تعالیٰ کی، دونوں میں انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی رضا میں راضی رہتا ہے، محبوب کی خوشی میں خوش رہتا ہے۔ اس کو یہ حق ہی نہیں ہے، اگر وہ محبت کرتا ہے تو اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے، نہ چوں چرا کا کرنے کا، نہ بات سے انحراف کرنے کا، نہ بات سے ہٹنے کا۔ بس جو محبوب کی مرضی ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ چوں چرا کرنے کا حق یہ عاشق کے پاس نہیں ہوتا۔ اس میں سے بیٹا کوئی چیز، کوئی لفظ؟ جی بھائی، بہت مشتاق، بے چین ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے کوئی، اس کو بولتے ہیں جفا، تو ظلم کو بولتے ہیں ویسے، لیکن اگر آپ یہاں دیکھ لو یہ کون سے والے مصرے کی بات کر رہے ہو؟ جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، اگر محبوب کی طرف سے کوئی ظلم، یہاں ظلم نہیں بولیں گے، یہاں اگر آپ بول رہے ہو محبوب کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی ایسی بات جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو گئی ہے، تو آپ اس کو بھی کیا سمجھو گے؟ وفا سمجھو گے۔ اور کیوں کہ محبت کرنے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شکوے کرتا رہے، چوں چرا کرتا رہے، باویلا کرتا رہے، بات سے منکر ہونا، بات پہ ناراضگی کرنا، آپ میں کچھ بول رہا ہوں، آپ اس کے اگینسٹ کچھ بول رہے ہو، دلیلیں دے رہے ہو، یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ میری بات ماننا نہیں چاہ رہے، اسے بولتے ہیں چوں چرا نہیں کرو، خاموشی سے کام کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ طریقہ مدعا تو خواہش، آپ کی حسرت، یا آپ کیا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، روک دیجیے۔